السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ابھی شب برات یعنی شعبان کی 15ویں تاریخ آنے کو ہے۔ اس کے متعلق ہم جانیں گے کہ اس رات میں کیا کام کیے جانے چاہیے اور کیا کام نہیں کیے جانے چاہیے۔ تمام ویور سے گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو شب برات کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں ساری معلومات مل سکیں۔ شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے۔ وہ 7 لوگ یہ ہیں: نمبر 1، مشرک۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ مشرک کا کیوں ذکر ہے، مشرک تو پہلے سے ہی اللہ کو نہ ماننے والا ہے۔ نہیں میرے دوستوں، مشرک اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوئے ساری زندگی گزار دیتا ہے، اس کو خود پتہ نہیں چلتا کہ وہ مشرک ہے بھی یا نہیں۔ مشرک دراصل اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ جو لوگ درگاہوں پر جا کر وہاں پر ان انتقال ہوئے لوگوں سے مدد طلب کرتے ہیں، وہ لوگ گویا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، کیونکہ مدد کرنے والا تو صرف اللہ ہے۔ تو حدیث میں فرمایا گیا، نمبر 1 مشرک، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 کینہ پرور یعنی دوسروں کی برائی اپنے دل میں پالنے والا، نمبر 4 شرابی، نمبر 5 قاتل، نمبر 6 شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور نمبر 7 چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے کے ہیں۔ نمبر 1، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، یہ سنت ہے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف 1 مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں صرف 1 مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اسی کا نام اتباع اور دین ہے۔ نمبر 2، اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے تعلقات صحیح کرنے کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ نمبر 3، دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے،
ایک تو اس بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام بیز یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں ہے، اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اس سنت کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا عہد کریں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنا سنت ہے جو کہ میں نے کر دیا، اور جواب دینا واجب ہے، اس لیے کمنٹس میں سلام کا جواب لکھتے ہوئے جائیں۔